سامعین ذی وقار، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور سے قبل نکاح کے طریقہ کار تبدیل تھے، جدا تھے، رشتے جدا جدا ہوتے تھے۔ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ کا ٹچ دینے لگا ہوں۔ کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ ایک خاوند ایک عورت جو آپس میں شادی شدہ تھے، ان کا یہ معاملہ ہوتا تھا۔ پھر ہوتا کیا، جب عورت پاکیزگی کے دنوں میں آتی نا تو وہ خاوند عورت سے کنارہ کش ہو جاتا، وہ اسے کہتا تم چلی جاؤ ہمارے علاقے کی کسی رئیس کے پاس، کسی وڈیرے کے پاس، کسی چودھری کے پاس، کسی ملک کے پاس، کس لیے کہ جو تمہارا اور میرا تعلق ہے وہ تم جا کے اس کے ساتھ بناؤ، تاکہ جو تمہیں حمل ٹھہرے، تاکہ جو تمہارے پیٹ میں بچہ آئے وہ کسی وڈیرے کا ہو، اس میں خون وڈیرے کا شامل ہو، اس میں خون چودھری کا شامل ہو، اس میں خون خان کا شامل ہو۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا اولاد پیدا کرنے کا۔ دوسرا طریقہ کار کیا تھا؟ عرب کے لوگ جو اپناتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ کم از کم 10 لوگ ایک ہی عورت کے پاس آیا کرتے تھے، ان کا ان کے ساتھ تعلق بنایا جاتا تھا۔ پھر جب عورت کو حمل ٹھہر جاتا پھر ان تمام 10 لوگوں کو بلایا جاتا، عورت ان سے کہتی تم جانتے ہو میرا تم سب کے ساتھ تعلق تھا، مگر یہ جو بچہ ہے، عورت جس مرد پہ ہاتھ رکھ دیتی کہتی کہ تمہارا بچہ ہے، پھر عرب کا یہ طریقہ کار تھا اس آدمی پہ لازم آ جاتا کہ وہ اس بچے کی کفالت کرے گا، بچے کا خرچہ اٹھائے گا، اس عورت کا بھی خرچہ اٹھائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ کار تھا۔ ایک تیسرا طریقہ کیا ہوتا تھا عرب والوں کا کہ وہاں پہ لوگوں کی تعداد فکس نہیں کی جاتی تھی، عورتیں اپنے گھر کے دروازے کے باہر ایک جھنڈا لگا دیتی تھی، خاص قسم کی نشانی والا جھنڈا، جس کا مطلب کیا ہے کہ ہر کسی کو اس گھر میں داخل ہونے کی دعوت ہے، ہر شخص آتا وہ عورت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا اور وہاں سے وہ چلا جاتا۔ پھر جب عورت کو حمل ہو جاتا، پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی، اب چونکہ آدمی بہت سے تھے، لوگ بہت ہوتے، پھر نجومی ٹائپ آدمی کو بلایا جاتا، قیافہ شناس جو اندازہ لگانے کا ماہر ہوتا، اس سے کہا جاتا کہ بچے کو دیکھو، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا ماتھا کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں۔ جب وہ نجومی بتاتا کہ اس کی آنکھ فلاں سے ملتی ہے، اس کے ہاتھ فلاں سے ملتے ہیں، اس کا ماتھا فلاں سے ملتا ہے، تب اس بندے پہ لازم ہوتا کہ وہ اس عورت کا خرچ اٹھائے گا، وہ اس عورت کے بچے کا بھی خرچ اٹھائے گا۔ لیکن یہ تین وہ طریقہ کار تھے جو خدا کو بھی ناپسند تھے، جو محمد مصطفیٰ کو بھی ناپسند تھے۔ پھر آیا وہ دور جس دور کو محمد مصطفیٰ کا دور کہا جاتا ہے۔ کوئی عورت کسی غیر مرد کے قریب نہیں جائے گی، اب کوئی عورت کسی 10 مردوں کے قریب نہیں جائے گی، اب کوئی عورت اپنے دروازوں پہ جھنڈے نہیں لگائے گی۔ ہوگا کیا؟ فرمایا فن کے ہوں ما طاب لکم من النساء، مردوں چمے جو تمہیں عورت پسند ہو۔ میں سنت مصطفیٰ بتا رہا ہوں، میں نے خود بھی نکاح کیے ہیں، اگر پسند ہے نکاح کا رشتہ بھجوا کے ناجائز طریقے سے اپنے گھروں میں لے آیا۔ سامعین ذی وقار